شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. ولما سکت عن موسى الغضب واخذوا الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكون بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 150 ہم پڑھ رہے تھے. وقت نہ ملنے کی وجہ سے اسے مکمل نہیں پڑھ سکے تھے. آیت نمبر 150 سے آیت نمبر 155 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام وہ جب واپس اپنی قوم کی طرف پلٹے، یعنی کوہ طور سے توریت کے ساتھ جو ہے وہ واپس آئے اور قوم کو جو ہے وہ گائے کی پرستش کرتے ہوئے پایا، تو آپ نے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. آپ نے غصے میں توریت کو زمین پر پھینک دیا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹا. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی. ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، بے شک کہ میں قوم کے مقابلے میں کمزور تھا، وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیتے. یہاں سے دو باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلا، دیکھیں یہ نقطہ ہے کہ فرد واحد قوم کے مقابلے میں کمزور ہے، وہ چاہے کتنا بھی دانشور ہو، کتنا بھی علم والا ہو، کتنا بھی پیسے والا ہو، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، قوم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ سمجھیں جنگ کا اصول ہے آپ مہلک سے مہلک ہتھیار بنا لیں، لیکن اگر آپ کا مقابلہ اکثریت سے ہو گیا وہ آپ کو ہرا دیں گے اگر بہادر ہیں. یہ ہم دینی اعتبار سے بات نہیں کر رہے، مطلب جنگی اصولیات سے مراد دنیاوی اعتبار سے جو بات ہوتی ہے. اب آپ سمجھیں کہ انہوں نے یہ کہا ان القوم استضعفونی، قوم کے مقابلے میں کمزور تھا، قوم نے مجھے کمزور سمجھا. تو یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ایک لوگوں کی کثرت کو اکٹھا کرنا کسی بھی کام کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ابتدائی ایام کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے تو جہاد کا حکم نہیں اترا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان
27-28 مسلمان تھے ابتدائی زمانے میں. ان میں بھی بعض لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور وہ مختلف علاقوں سے وہ آئے ہوئے تھے, اپنے اپنے علاقوں کے اندر وہ چلے گئے, وہاں دعوت کا کام کرنا شروع کر دیا. تو یہاں وہی 25, 26, 27, 30, 35 اتنے افراد تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہجرت کا حکم تو اتار دیا کہ بھائی ظلم و ستم برداشت سے باہر ہو گئے, ابھی بھی لڑ نہیں سکتے تم, انتقام نہیں لے سکتے تم, اپنے گھر بار, اپنے کام کاروبار, اپنے عزیز و اقارب, اپنے بیوی بچے, جو کچھ اللہ کے دین کے لیے چھوڑنا پڑے چھوڑ کر چلے جاؤ. حالانکہ ان میں ایک سمجھنے کی بات ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری, بہادر, شجاع قسم کے لوگ تھے ان میں. اور پھر وہ سورہ انفال کی آیت تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے بات فرمائی ہے کہ جو بھی مومن استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, اللہ رب العزت 1 کو 10 پر بھاری کرتا ہے. یہ اللہ کے ہاں قانون ہے, 10 کے مقابلے میں 1 کو بھاری کرے گا. تو ان لوگوں کے لیے لڑنا کوئی مشکل نہیں تھا, لیکن بات وہی ہے کہ لڑ کر لوگوں کو ختم کرنے سے بہتر ہے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانا. اگر آپ سچ بول رہے ہیں, آپ حق بول رہے ہیں, آپ صحیح بات کر رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ یعنی کہ اپنا آپ منوانے کے لیے یا اپنا دین منوانے کے لیے یا اپنی فکر منوانے کے لیے, اپنا نظریہ منوانے کے لیے لوگوں کو قتل کرنا شروع ہو جائیں, اس سے بہتر ہے کہ اب ان صلاحیتوں کو, ان لوگوں کو یعنی اپنے ساتھ جمع کریں. پھر دوسرا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي, اس سے یہ نقطہ پتہ لگا کہ انتہائی یعنی آدمی کو جب یہ ڈر ہو جائے کہ ہاں مجھے حق گوئی کے نتیجے میں قتل کر دیا جائے گا, تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ خاموش رہ سکتا ہے. علماء نے یہاں تک بات کی ہے کہ اگر جان کے در پہ ہو اور کلمہ کفر کہنے کے لیے کہا جائے تو وہ کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے, صرف شرط یہ ہے کہ دل میں اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے. بظاہر جب ہم اس طرح کا کوئی مسئلہ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس مسئلے کو بیان کرنے کی بھی ضرورت کیا ہے, اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت یہاں نہیں ہے انڈیا میں. اگر آپ میں سے جن بھائیوں کی بھی حالات کے اوپر نظریں ہیں, ہندوستان کی خبروں پر نظریں ہیں, ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس وقت اب تک کی تاریخ میں, یا تو ایک پارٹیشن کے وقت میں ہوا تھا, پارٹیشن کے بعد سے لے کے مودی حکومت میں اب تک کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو مسلمانوں پر اور یعنی دیگر اقلیتوں کے اوپر وہاں جو مظالم ڈھائے گئے ہیں وہ اس دور میں ڈھائے گئے ہیں مودی حکومت کے اندر. اور ابھی پچھلے دنوں ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس ویڈیو کے اندر تو وہ باقاعدہ وہ اس طرح تھا کہ وہ شیو سینا کا وہ ایک جو نا وہ مائک ہاتھ میں لے کے, اور وہ 11-12 بجے صبح کا دوپہر کا وہ وقت ہے, اور وہ اس کے ساتھ کوئی بمشکل میں سمجھتا ہوں 20-35 افراد وہ زرد کلر کے وہ جو رومال وہ اپنے اوپر باندھتے ہیں اور دوپٹے ٹائپ کے وہ اپنے اوپر لٹکاتے ہیں, 20-30 افراد تھے. وہ مائک اس کے ہاتھ میں تھا, وہ اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا, اور اس کے آگے اور پیچھے پولیس کی 2 موبائلیں چل رہی تھیں. ان 30-35 افراد کے پروٹوکول کے لیے وہاں بھارتی پولیس کی 2 وہ موبائلیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. اور وہ اعلان کیا کرتا ہوا جا رہا تھا, یعنی کہ جس علاقے میں وہ تھا, وہ میں نام اس علاقے کا بھی بھول گیا ہوں, اعلان یہ کر رہا تھا کہ یہاں کے رہنے والے تمام مسلمانوں کو متنبع کیا جاتا ہے, یعنی وہ تو ہم اپنی زبان میں بات کریں, وہ تو اپنی ہندی میں بول رہا تھا, کہ ان کو متنبع کیا جاتا ہے کہ وہ 2 دن کے اندر اس علاقے کو خالی کر کے چلے جائیں, جاؤ پاکستان چلے جاؤ, دنیا میں جو کوئی بھی تمہیں قبول کرتا ہے ادھر چلے جاؤ. اور جن ہندوؤں کی دکانوں پر مسلمان کام کر رہے ہیں ان کو بھی 2 دن کا الٹیمیٹم ہے کہ اپنے پاس یہ جو مسلمان کام کر رہے ہیں ان کو فارغ کرو 2 دن کے اندر اندر, ورنہ تمہاری دکانوں کے نقصانات کے ذمہ دار بھی پھر تم ہی ہوگے. اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, وہ بستیوں میں علاقوں میں گھس جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جے شری رام کا نعرہ لگا. ایک بات, اب وہ بیچارہ
نہیں مانے اس کو مارتے ہیں. بعض دفعہ مارنے کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ مر جاتا ہے. ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہیں گمنامی میں ڈال دیا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں بڑا مشہور ہوا تھا واقعہ. وہ ایک مسلمان بدماش تھا, پولیس کسٹڈی میں اس کو صحافیوں کے سامنے لایا گیا. صحافیوں کے بیچ میں اس کو کھڑے ہو کر 3 گولیاں ماری اور پستول رکھ کے گرفتاری دے دی لائیو. وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ آدمی خود بھی بد کردار تھا, وہ مسلمان ہو کے وہ جو بدماش تھا وہ بھی بد کردار آدمی تھا. لیکن میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ وہاں پر ہندوؤں کی بدماشی اور غنڈہ گردی کی انتہا دیکھیں. اب ایسے میں جو عام مسلمان ہے وہ بیچارہ اپنی جان کیسے بچائے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے. آگے فرمایا فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. ولا تشمت بی الاعداء, دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں. دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا میں آپ کو بتاؤں, بظاہر دیکھا جائے تو یہ 2 بھائی اصلاً مسلمان ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اصلاً یہ 2 بھائی مسلمان ہیں. باقی وہ جتنے بنی اسرائیل ہیں سارے منافق ہیں الا ماشاءاللہ. ان میں بعض لوگوں نے صرف فرعون سے نجات حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا دین تھوڑی قبول کیا ہے. بعض نے جو دین قبول کیا وہ بھی صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جو معجزات انہوں نے دیکھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو محض کوئی جادوگر سمجھ رہے تھے. جسے بھی ہم آگے پڑھیں گے وہ شور واضح ہو جائے گا. وہ محض کوئی جادوگر ٹائپ کا سمجھ رہے تھے. ان کو رسول ہونے پہ ابھی بھی یقین نہیں تھا. تو اس لیے جو آدمی رسالت کی تصدیق نہیں کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھیں ذرا اس بات. تو وہ بھی مسلمانوں کی گنتی میں نہیں. اب ایسے میں لطف کی بات یہ ہے کہ وہ بچڑے کی پرستی شروع کر دی انہوں نے. اور یہ بات یاد رکھیں, شرک کی سب سے بڑی خباثت یہ ہے کہ جب آدمی شرک قسم کی کسی بدعقیدگی کی طرف جاتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے مخالف آ کے کھڑا ہوتا ہے الہامی تعلیمات کے. میں اپنے ساتھ گزرا ہوا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب ہمیں نئی نئی ہدایت ملی تھی تو بڑے بھائی جذباتی ہوتے تھے. سیما بھٹی پلازا ہے انرجی ڈیری کے سامنے صدر میں, وہاں لفٹ تھی کسی زمانے میں, ابھی چلتی ہے نہیں چلتی, لوگ اس زمانے میں چلتی تھی. تو ہم نے لفٹ کے اندر جو نا اسٹیکر لگا دیا میرے لیے اللہ ہی کافی. اب اوپر پہنچنے کے بعد جس گھر پہ جانا تھا وہاں رک کر واپس جب دوبارہ لفٹ میں آیا دیکھا کسی نے وہ اسٹیکر پھاڑ دیا. لگا کے اوپر گئے, کچھ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بیٹھے ہوں گے, اب پلٹ کے واپس آ رہے ہیں, دیکھا کسی نے وہ اسٹیکر. اب ایک سمجھنے کی بات ہے نا بھائی, کون کرے گا یہ حرکت؟ بس کس کو اس چیز سے نفرت ہو رہی ہے, کسے یہ برا لگ رہا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے؟ وہ آدمی کہ جس کے عقیدے میں اللہ پہ توکل والا جو معاملہ ہے نا یہ کچا ہے, یہ کمزور ہے. ہم یہ حسن ظن رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں, ورنہ وہ مشرک بھی ہو سکتا ہے, وہ کافر بھی ہو سکتا ہے. کم از کم بات یہ ہے کہ اللہ اسے کفایت کرے گا, یہ بات, یہ اس کا عقیدہ, یہ اس کا عقیدہ ہے ہی نہیں. اب مشرک کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ فوراً جو نا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں, 2 بھائی مسلمان. اب بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو تقویت دینے والے ہیں. اگر فرض کریں کہ یہ دونوں ہی باہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں, بچا کچا بھی دین گیا. اب فیصلہ کرو کہ ان 2 میں سے مسلمان کون صحیح والا, اور نہیں سمجھے. یہی وجہ ہے وہ اپنے بھائی کو توجہ دلا رہے ہیں, فلا تشمت بی الاعداء, ایسا مت کر کے جس سے دشمن. اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. آپ سمجھیں, بحیثیت مسلمان دیکھیں, ہر گھر کے اندر جو نا مطلب 4 بھائی ہوں گے نا, کسی گھر میں 4 بھائی ہیں تو ناممکن ہے کہ 4 بھائی ایک نفسیات کے ہوں. ناممکن ہے. 4 بھائی ہوں گے الگ نفسیات کے ہوں گے. یعنی کم از کم ہوگا تو یہ ہوگا 2 ایک نفس کے ہوں گے تو 2, 3 ایک نفس کے ہوں گے تو 1 علیحدہ ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے کہ 1 غصے والا 3 نرم ہے, اور نہیں سمجھے, 1 چھچورا ہے 3 بردبار ہے, اور نہیں سمجھے.
نفسیاتی اعتبار سے ایک نہیں ہوتا. اب غور طلب نکتہ ہے کہ یہ چار بھائی بھی جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں چھوٹی موٹے اختلافات بعض مرتبہ وہ بڑے ہوتے ہوتے بڑے اختلافات میں بھی بدلتے ہیں. لیکن ایک تربیت یافتہ گھرانہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اختلافات کو چار دیواری کے اندر رکھ کر مناسب وقت گزار کر اچھے ماحول میں ایک دوسرے کو سمجھا کر وہیں پہ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. چار دیواری سے باہر آنے نہیں دیا جاتا, سوائے اس کے کہ آدمی وَامْرُوهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے تحت اپنے کسی مسلمان بھائی سے جو تجربہ کار ہے مشورہ طلب کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشورہ امانت ہوتا ہے. جب تم میں سے کسی سے مشورہ مانگا جائے تو وہ اپنے بھائی کی رازداری کا خیال رکھے. سمجھیں کہ اگر کوئی اپنی چادر چار دیواری کا آپ سے مشورہ مانگ بھی رہا ہے تو اس کو پھر آپ مشورہ دے رہو تو اپنے تک بھی رکھو. یہ دنیا بھر میں ڈنڈورا پیٹتے رہو گے, اس کے تو یہ معاملات چل رہے ہیں. سمجھیں. اب آپ دیکھیں کہ جب ان چار بھائیوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ چار دیواری کے اندر رہ کر بھی وہ اختلاف قائم رہ سکتا ہے, اس میں ان کی زندگی بھی گزر سکتی ہے اور ایک مناسب وقت آنے کا ہم انتظار کر سکتے ہیں کہ جس میں وہ باہم بات چیت کر کے اچھے ماحول میں اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اور بعض مرتبہ ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ نہیں بھی ہوتا, لیکن نہ تو اس چار دیواری سے باہر جاتا ہے نہ ان کا اخوت کا رشتہ ختم ہوتا. اب میری یہاں تک بات سمجھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ فرض کریں کہ بھئی آپس میں ہم مسلمانوں کے درمیان میں نظریاتی یا تنظیمی اختلافات, عقائد کے اختلافات مسلمانوں میں نہیں ہوتے انتہائی معذرت کے ساتھ. سمجھے ہیں. عقائد کا اختلاف ہے نا مسلمانوں میں نہیں ہوتا. وہ تو پھر آپ کہیں سے اٹھا کے لائے ہو چیزیں اور ان میں آپ بولو کہ ہم آپ سے سمجھوتا کر لیں تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن تنظیمی امور, مثال کے طور پر ایک آدمی ایم کیو ایم میں ہے, ایک آدمی پی ٹی آئی کے اندر ہے, ایک آدمی مسلم لیگ نون میں ہے, ایف میں ہے, فے میں ہے, سین میں ہے, شین میں ہے, کاف میں ہے. بھائی اصل تو مسلم لیگ ایک ہی تھی نا, قائد اعظم والی, وہ ہے حقیقی مسلم. باقی تو سب ڈرامے باتیں, سب چائنا کا مال ہے. نہیں سمجھے. اچھا جی, اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے. بھائی آپ کا کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق ہے, اگر اس سیاسی تنظیم کو لے کے, اول تو کسی بھی سیاسی تنظیم سے ایسی وابستگی رکھنا کہ اس کے سیاہ کو سیاہ اور اس کے سفید کو سفید مانا جائے, شریعت کے اندر یہ ناجائز اور حرام ہے. کیا وہ غلط, اس کے غلط کو بھی صحیح مان رہا ہے, اس کے صحیح کو بھی صحیح مان رہا ہے, اس کے لیے اتنا بھیانک تعصب رکھ رہا ہے کہ دوسروں کی ماں بہنیں ایک کر رہا ہے, دوسروں کے اوپر بہتان لگا رہا ہے, دوسروں پہ کیچڑ اچھال رہا ہے. نہیں سمجھ رہے. تو شریعت کے ایک مسلمان کے لیے یہ انتہائی درجے گناہ کبیرہ والی بات ہے. اچھا دیکھ چلیں, اب آپ کا کوئی سیاسی جھکاؤ ہے, بہت اچھی بات, لیکن اس سیاسی جھکاؤ کو لے کر آپ اپنے مسلمان بھائی سے ایسا اختلاف کریں, بھائی سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے, ایک دوسرے کے اوپر ماں بہنوں کی گالیاں چل رہی ہیں, ایک دوسرے کے گروانوں پہ نوبتیں آ گئی ہیں, ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. اور سب چھوڑے نا, پچھلے دنوں ان سیاسی حرام کاروں کی ویڈیوز آ رہی تھی, آڈیوز آ رہی تھی, ان کی تشہیر ہو رہی تھی, اور تشہیر کرنے والے بھی ہم ہی تھے. بھائی وہ تو جو ہے سو ہے, ہمارا کردار کیا ہے؟ بھائی اگر آپ میں ہم خود کو ایک سچا مسلمان, ایک با کردار مسلمان کہتے ہیں, تو ہمارا کیا کردار میں ہونا چاہیے تھا کہ ہم کسی کی بھی چادر اور چار دیواری پامال ہونے نہ دیں, چاہے بات کیسی بھی کیوں نہ, کسی بھی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے. اچھا چلیں اب آئے دوسری بات کی طرف. پھر یہ جو فرقہ واریت والے اختلاف ہوتے ہیں, فرقہ واریت والے اختلاف میں بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ ایک جگہ دیکھیں, سمجھیں بات, ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں تمہارے ہاں. وہ عالم آن لائن ٹائپ کے پروگرام آتے ہیں, اس میں وہ دو لا کے بٹھا دیتے ہیں, جی مفتی صاحب آپ بتائیے, جی علامہ صاحب آپ بتائیے. کیوں, یہ کیوں بتائے جب اس نے بتا دیا؟ یہ جب اس نے بتا دیا تو وہ کیوں بتائے؟ بھائی اس نے غلط بتایا یا یہ صحیح بتا رہا ہے, یا یہ صحیح بتا رہا ہے وہ غلط بتا رہا ہے کیا؟ آپ سمجھیں, اسلام کے دو چہرے نہیں ہیں, ایک اسلام
دو اجزاء کا مرکب نہیں ہے، ایک دین ہے۔ اسلام کی دو تشریحات نہیں ہے، 72 تو پھر بہت دور کی بات، نہیں سمجھے؟ اسلام کی کوئی دو تشریحات نہیں ہے، 72 تو بہت دور کی بات ہے، نہیں سمجھے؟ اب آپ تاثر پوری دنیا کو کیا دے رہے تھے؟ اس طرح کے پروگرام بظاہر آپ بڑی معلومات میں بڑا اضافہ ہوتا ہے کہ کون سی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اس نے کچھ بتا، اس نے کچھ بتا۔ اچھا پھر رمضان والے پروگراموں میں کیا ہوتا تھا؟ مناظر بازیاں ہو جاتی تھی، لڑائی پھڈے جھگڑے ہو جاتے تھے، ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ پچھلے سال تک بھی ہم نے دیکھے ڈرامے بازیاں، اور اس سال بھی ہوگی، کیونکہ ہمیں چینلز کو تو ریٹنگ سے مطلب ہوتا ہے۔ ایسے ہی نا بھائی، انہوں نے تو مرغے لا کے بٹھا دیا لڑنے کے لیے، لڑو ہمیں تو وہ شہرت ملے گی۔ یہی ٹاک شوز میں ہوتا ہے، سیاسی ورگ جو آ کے بڑھ جاتے ہیں بھائی۔ آپ پولیٹیکل بلوپرز لکھ کے سرچ کریں گوگل کے اوپر، آپ کو وہ ویڈیوز بھی مل جائیں گی جس میں لائیو پروگرام کے دوران میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے، تھپڑ لاتے گھسے، کرسیاں چلیے۔ اور یہ آپ کے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہوا، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں گے ہمارے والے ہی خلائی مخلوق ہیں، پتہ نہیں کون سی دنیا میں، سارے جنگلی جانور ہیں۔ نہیں، آپ والے ہی نہیں ہے، اصل میں یہ نظام جنگلی ہے، اس میں جو پڑے گا جنگلی جانور بنے گا۔ جیسے شیر کو جنگل میں سے لا کے سرکس میں ڈالو تو وہ لوسی بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں جو آدمی بھی پڑے گا وہ آخر لوسی ہوگا۔ یہ آپ سمجھیں اس بات۔ تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ دیکھیں بھائی، یہ دو کو بٹھانا یا وہ تین کو بٹھانا، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ایک آدمی صحیح، یہ اپنی نمائندگی یہ تینوں کر لیں، بھائی ہماری نمائندگی کرنے کے لیے یہ آدمی بیٹھے، وہ دو اپنی نمائندگی کر لیں کہ ہم میں سے یہ بیٹھے گا۔ جو اگر ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہوا تو کوئی بات دوسری ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ تم پہلے بیٹھ کے چار دیواری میں اپنے مسئلے حل کرو، جس دن ہو جائیں اس دن تمہیں لائیں گے باہر، کیونکہ اب تم نمائندگی کے لائق ہو گئے۔ ایسے ہی نا بھائی؟ مجھے بتائیں، اقوام متحدہ کے اجلاس کے اندر پاکستان سے جو جاتا ہے اور وہاں گفتگو کرتا ہے، ایک ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے، تین ہوتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو پوری قوم کی نمائندگی کرنی ہے، ایک آدمی کو وہ نہیں کرنا کہ کوئی آ کر پرچی پکڑا ہے، وہ پرچی دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہے۔ سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایسا آدمی نہیں چاہیے، ایسا آدمی چاہیے جو ایشوز کو سمجھتا ہو، جانتا ہو، پوری تیاری سے ایسے کہ پوری قوم کی نمائندگی کرے، اپنا موٹو پیش کرے۔ بالکل ایسے دین کا معاملہ ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ جب آپ دو کو بٹھائیں یا تین کو بٹھائیں تو جب جگ ہسائی ہوتی ہے نا تو آپ کا دشمن آپ پر خوش ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، 9/11 کے واقعے کے بعد سے جنگ اپنے 5ویں مرحلے کے اندر داخل ہو گئی۔ پہلے وہ مرحلہ ہوتا تھا وہ ایک دوسرے پر پتھر کے ہتھیار لے کر حملہ ور ہو جاتے تھے، وہ ایک دوسرے کو مارتے تھے جو جس کے اوپر قابض ہو جائے۔ پھر دوسرا دور آیا تلواروں بھالوں کا، ایسے نا بھائی۔ تیسرا دور آیا منجیکوں کا، نہیں سمجھے؟ چوتھا دور آیا وہ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، جس میں بندوقیں آ گئیں۔ نہیں سمجھے بات کو؟ پھر 9/11 کے واقعے کے بعد 5واں دور شروع ہوا، جس میں میدان کی لڑائی کو ختم کر دیا گیا۔ کوشش کی گئی کہ کسی طرح میدان کی لڑائیاں ختم ہوں، کیونکہ اس میں پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے، انسانی جان کا ضیاع بھی زیادہ ہوتا ہے، اور دشمن کا ہوش ہو، ہمارے والے کا کیوں ہو؟ نہیں سمجھے؟ تو پھر اب 5واں طریقہ جنگ یہ آیا کہ دشمن قوم میں سے نا ان کے دشمنوں کو اٹھاؤ، دشمن قوم میں سے ان کے دشمنوں کو اٹھاؤ۔ انہیں کیا چیز چاہیے؟ دو، انہیں طاقتور بناؤ، پھر انہی پہ چھوڑ دو۔ اب پہلے یہ آپس میں لڑیں گے، جو بچ جائے گا اسے ہم مار دیں گے۔ اور سمجھیں بات کو یا نہیں؟ جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کرا تو اس سے پہلے طالبان شمالی اتحاد کے ساتھ مصروف ہو چکے تھے، اور جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کرا تو صدام کی آرمی کردوں کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہو چکی تھی۔ سمجھے بات کو یا نہیں؟
یہ دشمن کا طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے آپ میں پروپیگنڈا کریٹ کرتا ہے. وہ پروپیگنڈا کسی بھی ذریعے سے ہو سکتا ہے. وہ پروپیگنڈا مذہبی بھی ہو سکتا ہے, سیاسی بھی ہو سکتا ہے, سماجی بھی ہو سکتا ہے, اور وہ میڈیائی بھی ہو سکتا ہے, نشریاتی. اب مذہبی پروپیگنڈا کیا ہے؟ جیسے سنی شیعہ اختلاف والے معاملات کو لے لیں, ابھی دیکھ لیں نا, صرف ان 2 ہفتوں میں کراچی میں 2 عالم شہید کر دیے گئے. بھلے وہ تیسری طاقت نے کی ہو, لیکن فائدہ کس اٹھایا گیا؟ کس چیز کا؟ سنی شیعہ اختلاف کا. بھائی میرے ایسے ہی ہے. اسی طریقے سے یعنی پچھلے دنوں آپ نے وہ خبر دیکھی ہوگی, فلانا پی ٹی آئی کا ایم پی اے, فلانا نون لیگ کا ایم این اے, فلانا ایم کیو ایم کا وہ مار دیے گئے. بھلے وہ تیسری طاقت نے فائدہ اٹھایا ہوگا, ضروری نہیں ہے مخالف پارٹی نے نشانہ بنایا, ضروری نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے تیسری پارٹی کو بھی موقع ملا تو کیسے؟ کہ جب آپ آپس میں دست و گریباں ہوئے, آپ لڑے. اسی طرح سماجی کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی ہے, نہیں سمجھے؟ میرا جسم میری مرضی والا مسئلہ, وہ ایل جی بی ٹی کیو والا مسئلہ کیا ہوا بھائی؟ ہجڑوں کو کوئی سیٹ کیوں نہیں ملتی ہے؟ ابے تم نے کبھی ہجڑے بیٹھے ہوئے دیکھیں جو انہیں سیٹ دیں؟ اب بتاؤ, تم اب دماغ پہ زور ڈالو, سارے جتنے یہاں بیٹھے وہ ہر عمر کے آدمی یہاں بیٹھے ہیں, تم نے کبھی کسی ہجڑے کو آج تک بیٹھا ہوا دیکھا ہے جو اسے پارلیمنٹ کی سیٹ دیں؟ اندازہ کریں. اب بتاؤ ان حقوق پہ بھی بات ہوگی, یہاں غریب کے حقوق پورے ہو نہیں رہے, ان کے حقوق پر پہلے بات کر لو. تو یہ اب یہ سماجی اختلافات ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ آپ پر جن لوگوں آپ پر جو خودکش حملے ہوئے, انتہائی معذرت کے ساتھ یہ سنیں میری بات, یہ آپ پر جو خودکش حملے ہوئے ان کو آپ نے چیک کیا؟ ان میں کوئی جھڑا تو نہیں تھا؟ اور نہیں سمجھے بھائی؟ ہو سکتا ہے کوئی بالکل ہی سماج سے پریشان ہو گیا ہو, آ گیا ہو کام میں, اور ذہن سازی تو 1 منٹ میں ہو جاتی ہے بعض مرتبہ, نہیں سمجھے؟ اچھا جی, اب دیکھیں, فلا تشمت بی الاعداء, دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہ دو. اب ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو, ہمیں اتنی گفتگو میں اپنے دشمن کا اندازہ تو ہو رہا ہے نا, یہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ چاہو تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ آپ کا دشمن کون ہے؟ آپ کی مخالف سیاسی پارٹی, آپ کے ملک میں رہنے والا آپ کا مخالف فرقہ. آپ تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لو بھائی یہی آپ کے دشمن ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان سے آپ کو اپنی جان اور مال کا خطرہ ہے کسی بھی قسم کا؟ نہیں. اچھا پھر اب ذرا تھوڑا سا براڈ مائنڈ ہو, ویژن کو بڑا کریں. اب سوشل میڈیا پہ نگاہ ڈالیں اصلی حقیقی, اور اب اپنے پڑوسی ملکوں کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیکھیں ذرا. پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا پاکستان آپ کے لیے نعمت ہے. پاکستان آپ کے لیے بھائی ایک تو وہ ہے نا کہ وہ بچہ مر گیا ہے تو اب سارے فرعون بن گئے. بھلے وہ بچہ دماغی عارضے کا شکار تھا, یہ خبر صحیح ہے غلط ہے, تو بچہ مر گیا ہے, پوری قوم کو فرعون بنا دیا گیا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حالانکہ ہم کتنے ہی بچے دکھا سکتے ہیں ایسے, جتنے چوچو ہیں نا ان کو اسی ملک میں مرنے والے کتنے ہی بچے دکھا سکتے ہیں. ہم تو وہ وقت بھی دکھا سکتے ہیں کہ جب باقاعدہ دھرنا ہو رہا تھا اور ڈرون حملہ ہوا تھا, 100 بچے مرے تھے, لیکن ان بچوں پہ بولنے والا کوئی نہیں تھا, سب دھرنے میں لگے ہوئے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم کا ایک بڑا تعریفی اور تخریبی پہلو ہے. یعنی تعریفی بھی ہے اگر پازیٹیو ہو جائے تو, اور اگر نیگیٹو ہو تو بڑا تخریبی پہلو ہے, اور وہ یہ ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں. ہم بہت جلدی, یہی وجہ ہے کہ اگر اس کو پازیٹیولی لو تو بڑے سے بڑے صدمے دیکھو اپنے ساتھ اٹھائے پھر رہے ہیں, کوئی ٹینشن ہے بھائی؟ سمجھ لو ذرا, بات سمجھ لو آپ. غربت کی لکیر کے نیچے 33% ہے اس وقت ہم.
لیکن جمعہ والے دن بروہی ریسٹورنٹ پہ جا کے دیکھ لینا, جو جگہ مل جائے تو میں آدھے گھنٹے میں بھی. اور نہیں سمجھے, غربت کی لکیر کے نیچے 33% عوام ہے اس وقت. بس سوال ہی پیدا ہوتا ہے, بروہی پہ کھانے کھانے کون لوگ آ رہے ہیں, امریکہ سے آ رہے ہیں. یہ مالز میں کراچی میں ATM جیسے پہ, DMC میں جیسے میں جو پبلک آ رہی ہے, اندر گھسنے کی جگہ نہیں مل رہی یار. یہ پبلک کہاں سے آتی ہے, کون ہے یہ لوگ, کہاں سے آتے ہیں, نہیں سمجھے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھیں, سمجھیں ذرا بات کو, تھوڑا سا آپ بھائی آگے آ جائیں. بتانا مقصود اصل میں یہ تھا کہ آپ کے جو نا مسائل کچھ اور ہیں, آپ مسئلہ کسی اور چیز کو سمجھ رہے ہیں. آپ کو نظر جس طرف کرنی چاہیے نا وہ کچھ اور ہے, آپ دیکھ جو رہے ہیں نا وہ کچھ اور ہے. آپ کو جس موضوع پر فکر کرنی چاہیے نا وہ کچھ اور ہے, آپ جس فکر میں مر رہے ہیں نا وہ کچھ اور ہے. آپ کو جس بات پر بات کرنی چاہیے نا وہ کچھ اور ہے. آپ جو بس منہ کی فائرنگ کیے چلے جا رہے ہیں نا, یہ معاملہ کچھ اور ہے. ساری تک و دو کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ہماری جگہ صحیح ہم اپنے ہاتھوں سے کروا رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, ایک ایسی, آگے پڑھیں گے, ایک ایسی تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں آپ کو. آج سے 2 سال پہلے اسرائیل کے اندر پولیس والے نے ایک کالے عیسائی کو مار دیا تھا. وہ بھی جان بوجھ کے نہیں مارا تھا اس نے, وہ اس کو روک کے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, اس کو ایسا گرایا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اس کو ہاسپٹل لے کے گئے, بہرحال وہ 1.5 سے 2 دن میں مر گیا. اس کے مرتے کے ساتھ ہی پہلے وہاں پر کالے چمڑی اور سفید چمڑی والا اختلاف شروع ہوا, جس کو مذہبی اختلاف میں تبدیل کیا گیا. پھر اس کے بعد یہودی عیسائی اختلاف شروع ہوا, اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ اسرائیل میں اس طریقے سے تباہ کاری ہوئی ہے, اس طریقے سے جلاؤ گھیراؤ, اس طریقے سے یعنی دکانیں لوٹی گئی ہیں کہ بالکل جس طریقے سے معاملہ امریکہ میں کسی بھی سیلاب یا کوئی بھی معاملہ آنے کے نتیجے میں ہو جاتا ہے. ہم تو اپنے آگے صرف بولٹن مارکیٹ والے واقعے کو 40ویں والے دن جو ہوا تھا, ہم تو صرف اس کو گنتے ہیں نا, کہتے ہیں یار بڑی جنگلی قوم ہے ہماری. ابھی ہم نے قومیں دیکھی کہاں, ابھی ہم نے لوگ دنیا میں دیکھے ہی نہیں ہے. دنیا میں مہذب کہلانے والے لوگوں نے جو جانور پن کے مظاہرے کیے ہیں نا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال اسرائیل کی وہ باقاعدہ ہمارے پاس تو, ہم نے تو پورٹیبل ڈرائیو میں وہ ساری ویڈیو سیو کر لی تھی, کیونکہ ہمیں پتا تھا اگلے 2 دن میں کیا ہونے والا ہے. 2 دن کے بعد سوشل میڈیا سے ان ویڈیوز کو ایسا غائب کر دیا گیا جیسے گدھے کے سر سے. اور ابھی آپ کبھی خبروں میں خبر سن لیں یا ناموں میں نام سن لیں, دنیا میں کوئی بھی مطلب ایسا اپنے آپ کو فن خان بننے والا اور بڑے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ صحافت کرنے والا چینل یا کوئی صحافی یا ڈینیل پل جیسا چوچو جو تحقیق کے نام پہ نکلا ہوگا, میں تو حقیقت میں دنیا کے سامنے لوگوں کا اصلی روپ, افغانی لوگوں کا اصلی روپ لانے نکلا ہوں. دنیا میں ایسا ہمیں دوسرا آدمی نہیں مل رہا کہ جو اسرائیل کی اس خبر کو, جو 3 دن تک وہاں پر چلتا رہا ہے, 70 افراد مارے گئے, 1.5 ارب سے اوپر کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, کوئی ایک ہی اس کے اوپر فیچر شائع ہو جائے. ہمیں تو نہیں ملی کوئی چیز, کیونکہ انہوں نے منظم انداز میں میڈیا کو کنٹرول کیا. وہ چاہتے ہی نہیں ان کے دشمن کو ان کی کوئی کمزوری ملے. آپ کو پتا ہے یہ کمزوری ہے اسرائیل کی, یہ بہت بڑی کمزوری ہے. اگر ہم اسرائیل کے اندر کے کالے عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا لیں نا, تو وہاں کے یہودیوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات, یعنی اندر سے مار سکتے ہیں. یہ ان کی کمزوری تھی, وہ باہر اپنے دشمن کو یہ نہیں دکھانا چاہتے تھے, یہی وجہ ہے انہوں نے اس کو بالکل غائب کر دیا. اور ہم صرف بچہ مرنے کے بعد سے دیکھ لو کیا ہوا, اور نہیں سمجھے کچھ بات کو. اب مطلب کیا ہوگا منہ کی فائرنگ کرنے سے, چلو بتاؤ ذرا. وہ ہر دوسرے دن ہم خبر دیکھ رہے ہوتے, پیٹرول 330 ہو گیا, جو قوم نہیں ہوتی یکجا 150 کے پیٹرول پر 330 اس کی سزا ہے. ابے تو 1 منٹ نا سنو, تم بات بھی کیوں کر رہے ہو, ایک بات ہے,
جب تم کچھ بھی نہیں کرو گے اور پیٹرول خریدو گے تو خریدو. آپ سمجھے نہیں بھائی, کسی پروپیگنڈے کا حصہ کیوں بنتے ہو؟ یا تو یہ ہونا کہ آپ کھڑے ہو اسٹینڈ لو اور آپ ہر چیز تہس نہس کر دو گے. نہیں سارے میں تو بھائی چائنا آج بھی سائیکل چلاتا ہے؟ نہیں, چائنا آج نہیں چلاتے سائیکل. آپ کو پتا ہے چائنا میں سب سے زیادہ سائیکل کی ٹوکری بنتی ہے. سائیکل یہ نا یہ پارٹس کے اندر بائک اور اس کو پارٹ سب سے زیادہ سائیکل کی ٹوکری بنتی ہے آگے اور پیچھے. تو سمجھیں کہ بھائی ہم نے اپنی ساری گاڑیاں کھڑی کر کے اور وہاں احتجاج کیا. آپ پیدل جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ کام پہ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ اسکول جا رہے ہیں. بس تمہارا اسکول 8 بجے گا, تم کیا اسکول پیدل جا رہے ہو؟ تم 8:30 بجے کیا کریں؟ ابا کی گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں, ابا پیٹرول ڈلوانے کی کیفیت میں ہی نہیں. ابے یقین کرو بچے ہی نکل گئے نا احتجاج پہ, پیدل اسکول. یقین کرو بہت فرق پڑ جائے. اس درجے کے بے غیرت نہیں ہوئے ہمارے والے جیسے ہم نے سمجھ لیے. تھوڑی بہت غیرت ابھی بھی باقی ہے, جبھی ملک بھی باقی ہے نا بھائی, ورنہ تو بیچ ڈالتے اسی کو. نہیں سمجھے؟ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ جب آپ نے پیٹرول ہی بھروانا ہے اور آپ نے بجلی کا بل ہی دینا ہے اور بجلی چوری ہی کرنی ہے اور یہ سارے کام آپ نے کرنے ہی ہے, تو مطلب طلاق یافتہ عورتوں کی طرح بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ 5-5 گھنٹے بے وجہ کی بکواس کرنا اور اس کی برائی کرنے سے تو کروڑ درجے بہتر ہے نا کہ آدمی ایک چپ 100 سکھ. ہمارے پپا جانی کہتے ہیں نا, پوری قوم کے لیے سکھ ہے یار, پوری قوم کے لیے بین الاقوامی اعتبار سے سکھ ہے یار. کیسی قوم ہے, انتہائی تکلیف میں, انتہائی پریشانی کا ایام کو بھی کیسے صبر کے ساتھ گزار رہا ہے. ایسے ہی قرضہ ہم نے نہیں لیا تھا, اچھا جب لے رہے تھے روکا تھا. عجیب قوم ہو یار, اپنی مرضی کا آ جائے اور وہ قرضہ لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں. جب اپنی مرضی کا نہ رہے تو پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑی لیا تھا یہ قرضہ. ابے تو جب وہ تمہارا والا لے رہا تھا اس کو روکا تھا. نہیں بھوکے مر جائیں گے, اپنی خود مختاری کا سودا نہیں کریں گے. اب بھائی کہنے والوں نے کہا تھا نا کشکول توڑ دوں گا, لیکن آتے ہی کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے کشکول کو ڈبل کر لیا تھا. پہلے سیدھا میں تھا, اب الٹے میں بھی لے لیا تھا. بھائی مجبوری تھی, کیا تھا بھائی, حکومت خزانے میں کچھ بھی نہیں تھا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, صحیح ہے بھائی, جائز ہو گیا. ہاں اپنا والے نے کیا تو اب بعد والا جب آ کے حکومت خزانے کو بھرنے کے لیے لے گا تو وہ ناجائز ہوگا. بھائی اصول تو ایک بناؤ نا. بات ساری وہی ہے, گھوم پھر کے آپ ہر موضوع پہ بات کر سکتے ہو, 1000 موضوعات ہیں, اصل ایک ہے. ایسی کوئی کام مت کرو جس سے آپ کے دشمن کو آپ پر ہنسنے کا موقع ملے. کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنو, چاہے وہ پروپیگنڈا سنی شیعہ کی بابت ہے, چاہے وہ پروپیگنڈا پنجابی سندھی کی بابت ہے, چاہے وہ پروپیگنڈا پاکستانی ہندوستانی کی بابت ہے. مسلمان ہے نا وہ ایک ہے. مسلمان کہیں کا بھی ہوگا نا وہ ایک ہوگا. افغانستان کی بارڈر پہ بات کر رہا ہے, بھائی تو کیوں کر رہا, تو اسمگلنگ کرتا ہے, تو فوج میں, اچھا تو فورن افیئرز میں, نہیں تیرا کوئی تعلق نہیں ہے اس بارڈر سے یار, تو چھوڑ, تو اپنے کام سے کام رکھ. نہیں سمجھے بات کو؟ ان چیزوں کے اوپر بات کرو جو تعمیری ہیں, تخریبی چیزوں پہ بات نہیں کرو. ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تعمیری ایشوز پہ بات نہیں کرتے, تخریبی ایشوز پہ پہلے بات کرتے ہیں. مجھے بتاؤ کون اس بات کے فراق کے اندر ہے کہ سی پیک مکمل ہوا ہے نہیں ہوا, اور ہوا ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں, اور اس سے کیا جی ڈی پی بنے گا, کیا ریونیو جنریٹ ہوگا. کوئی ہے میں سے ایسا جو ہاتھ اٹھا کے کہتے تو بعد میں بھی اس سے 2-3 چیزیں سیکھ لوں؟ نہیں. لیکن اسی سے پوچھ لو بچے کا کیا ہوا تھا, باپ کہاں تھا اس کا, جیل میں تھا, کتنے دن سے, اتنے دن سے. سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تعمیری چیزوں کے اوپر پہلے بات کرنی چاہیے, تخریبی چیزوں سے بچنا چاہیے. آپ کا دشمن پروپیگنڈا کریٹ کرتا ہے, صرف وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ تخریبی چیزوں میں پڑے رہیں. دیکھو وہ کیا کہتے ہیں اپنے بھائی سے, ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, مجھے ظالموں کے ساتھ مت گن, مجھے ظالموں کے ساتھ مت گن. آپ سمجھو آپ اپنے مسلمان بھائی کو یہودی عیسائی ہندوؤں کے ساتھ مت گنو. سمجھ لو اس بات کو, آپ کا مسلمان کیسا ہی کیوں نہ ہوگا, آپ کا مسلمان بھائی ہوگا. جاؤ ذرا انڈیا کے حالات پہ نظر کرو, جاؤ ذرا اسرائیل کو دیکھو, جاؤ ذرا برما کو دیکھو, افغانستان کو دیکھو, عراق کو دیکھو, لیبیا کو, دیگر دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں اور ایسے بستے ہیں کہ حکومت غیر مسلموں کے ہاتھ میں, وہاں ذرا دیکھ لو, آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آخر مسلمان مسلمان ہی ہوتا ہے اور غیر مسلم مسلمان کے ساتھ غیر مسلم ہی ہوتا ہے. مطلب جس
یعنی جس تعصب کے ساتھ ہم نے غیر مسلم کو، یعنی کہ بیرون ملک، اپنے ہمارے والے نہیں، ہمارے والے تو بہت اچھے. اسی دفعہ پتہ ہے کیا کیا ہے؟ رانی باغ والا روڈ پورا بلاک کر لیا، اور جب وہ وہاں سے گاڑی کو گزارنا چاہ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس روڈ سے جاؤ. ہم نے بھی ایک کو کہا بس 2 سال ہو رہے ہیں، اور نہیں سمجھے. ہم نے بھی کہا 2 سال اور ہیں، بس ایک ہی ہے وہ، جس دن اس کی وزارت ختم ہوئی اس دن پھر ہم دیکھیں گے. سارا مسئلہ وہی نا کہ ہمارے یہاں تو بڑا سکون ہے اقلیتوں کے ساتھ، اور اللہ ایسے ہی رکھے معاملہ ہمارا. لیکن باہر کا معاملہ کچھ اور ہے. ہمارا انتہائی تعصب ہونا چاہیے یہودیوں کے ساتھ، ہمارا انتہائی تعصب ہونا چاہیے عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ. مسلمان کے ساتھ مسلمان ارے ٹھیک ہے صحیح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ. جیسے کہ 4 بھائی ہیں نا، اختلاف ہوا، ارے صحیح ہے ابھی تو عمر ہی کیا ہے اس کی، بڑا ہوگا آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ جائے تھے نا، بوڑھا ہو گیا اس چکر میں. قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں دعا کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. میرے بھائی سمجھے اس بات کو، یہ جو دعا ہے نا مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. آپ پر کتنے بھی مشقت والے حالات کیوں نہ ہو، سچے دل سے اللہ رب العزت سے دعا کریں. ہم آپ میں ایسے ایسے اللہ کے ولی ہیں، یقین کریں اگر وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ان کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا. اور نتیجے کے اندر جس کایا پلٹنے کا آپ انتظار کر رہے ہو، ایک تو نا ہمارے یہاں پوری رات سوشل میڈیا پہ جنگ کرتا رہا، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ کرتا رہا، سو گیا 5 بجے. کس امید کے ساتھ؟ صبح 11 بجے ہمیں اٹھائیں گے، اٹھ جا بیٹا انقلاب آ گیا. نہیں سمجھا کچھ بات؟ ایک تو یہ والی قوم ہے نا، ایک نیک لوگ ہیں بیچارے، وہ اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں. وہ علامہ کا شعر ہے نا، دین کافر فکر و تدبیر و جہاد، یعنی کہ جس کو ہم کافر سمجھ رہے ہیں اس کا دین کیا ہے، وہ فکر کرتا ہے، پھر اس پہ تدبیر کرتا ہے، پھر اس پر جہاد کرتا ہے. یہ جہاد بمعنی کوشش ہے. اب یہ بات سمجھیں گے، یہ وصف تو مسلمان کا تھا نا اصل میں. علامہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وصف اصل میں مسلمانوں کا تھا کہ ان کا دین کیا ہے، فکر، تدبیر، جہاد. فکر کریں اچھی باتوں کی، نیک باتوں کی، اخلاص والی باتوں کی، تعمیری باتوں کی، پھر اس کی تدبیریں کریں. اب آپ سمجھیں، میں آپ کو معمولی سے ایک تدبیر بتاتا ہوں، ایک معمولی سے تدبیر، خاموش ہو رہنا. یہ ایک تدبیر ہے، خاموش رہنا. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں دوسری جنگ عظیم میں جرمنی نے، فرانس نے جرمنی کے مقابلے میں 2.5 3 4 کلومیٹر تک کی خندقیں کھودیں. 2.5 3 4 کلومیٹر تک کی خندقیں، اور ان خندقوں میں ایک وقت میں 700 سے 800 فوجی موجود ہوتے تھے، دن ہو یا رات. مگر پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا، ایک آواز نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ انہیں ڈر ہوتا تھا جرمنی اپنی ٹینکوں کہ رخ ہماری طرف گئے، دے گولہ باری، دے گولہ باری، دے گولہ، ساری خندقیں ویسی دب جانی. اور نہیں سمجھے بات، تو وہ پورا دن پوری رات خاموش پڑے، انتظار کرتے تھے مناسب موقع پہ حملے کا. اب بعض مرتبہ انہیں موقع ملتا تھا 3 دن بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد، 6 دن بعد، 7 دن بعد، تو حق بھی وہیں رہے، موت بھی وہیں رہے، کھا بھی وہیں رہے، پی بھی وہیں رہے انہی خندقوں میں. اور بھائی پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ آپ ذرا امیجن کرو 2 منٹ کے لیے اس منظر کو کہ آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، ہگ رہا ہے، موت رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن بات بھی کر رہے ہیں تو اشارہ کیا ہے بھائی یہ تدبیر ہے اس وقت جنگ جیتنے کی، اپنی بقا کی، اپنے آپ کو بچانے کی. آپ سمجھیں اس بات کو، اس وقت کے پروپیگنڈے کی سب سے بڑی تدبیر جو ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے وہ ہے اس میں خاموش رہنا. کوئی آپ کو کتنا بھی اکسائے، کوئی کتنی بھی کوشش کرے اس بات کی کہ آپ ایسی کوئی بات کرو جو آپ کی قوم، ملک، ملت، مسلمانوں کے خلاف چلی جائے، آپ نے وہ بات منہ سے نہیں نکالنی، وہ کام نہیں کرنا ہے، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے. گو اگر آپ ایسا کر گئے نا، اتنا بھی کر گئے، آپ یقین کریں جیت جائیں گے. آپ جیت جائیں گے، آپ کا دشمن ہار جائے گا. 1.5 2 2.5 3 3. اب پتہ ہے وہ پرانی ویڈیو ہے، 7 8 سال پرانی ویڈیو ہے. را کا فارمر ایک افسر تھا،
پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے اندر 200 ارب کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. کیا چینی کی مل لگائی تھی؟ وہ BLA-BSF پہ کی ہوئی تھی نا یار. انہیں ہتھیار دینا, ٹریننگ کروانا, پھر کیا پنجابی کا کارڈ دیکھو, پٹھان کا کارڈ دیکھو, گولی مار دو. ان کی قوم پرستی کو مزید ابھار کے انہیں ہاتھوں میں ہتھیار دے گے, تربیتیں دے گے, اور جو وہاں پنجابی, پٹھان یا دوسری قوم کا آجا مار دو, اور آرمی والوں کو پہلے مارو, وہ چاہے کوئی بھی ہو, انہیں پہلے مارو. تو آپ سمجھیں ٹکے بھر کے بلوچستان میں 200 ارب روپے کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. آپ ان کا جگرا دیکھو اور اپنا, آپ ہمارا اپنا دیکھو. ابھی مثال کے طور پر بات ہو اس بات کی کہ یار ہمیں بھی خالصتان تحریک کے لیے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. پتہ نا خالصتان تحریک کے بارے میں؟ جن بھائیوں کو پتا ہو تو سمجھ گئے ہوں گے. تو آج کل تو تھو بھی ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ہو رہی ہے انڈیا کے اوپر. جو انہوں نے خالصتان تحریک کا وہ جو رہنما کو مارا کینیڈا کے, کینیڈین وزیر نے ان کے سفیر کو ہی نکال دیا ملک سے باہر. بھاگ جا, چل, تمہیں نے مارا, ہمارے پاس ثبوت ہیں اس کے. اور سنو ذرا بات کو, خالصتان تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو فنڈ دینا کون دکھائے گا؟ میں, تم, کون دے گا؟ یہ جن کے ہاتھ میں نا کمانڈ ہوتی ہے نا, یہ وہ کام کرتے ہیں. اچھا وہ کون لوگ ہیں؟ باس, سمجھ گیا باس کون؟ ٹھیک ہے, تو پھر باس کو اس کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے. ہاں پھر کیا کرے؟ بیکری بنائے, شادی ہال بنائے. کیونکہ تم تو کہہ رہے ہو کہ نہیں 70% کا بجٹ کھا جاتے ہیں. گٹروں کی سیاست میں پڑے نا آپ. اپنے کو کیا پتا انٹرنیشنل سیاست کیا ہے, پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے. وہ 200 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہم میں کر رہے ہیں. انڈیا نے جو ہم پر صرف بلوچستان پہ کی, کہاں سے رہا 200 ارب روپے؟ امریکہ نے دیے 200, لے جا اس پہ کر. نہیں بھائی لائے ہو. اندرا گاندھی نے ایک دن میں ممبئی میں 80 لوگوں سے خودکشیاں کروائی ہیں. پڑھو اندرا گاندھی کا دور. آپ میرا صرف بتانے کا مقصد اس بات سے, باتیں کرنے کو ہزار, بتانا مقصود یہ ہے جن چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے ان پہ رکھیں. آپ کے دشمن بہت حد تک کامیاب ہو چکا ہے, آپ کو ان چیزوں پہ گھیر لایا ہے وہ جن پر صرف آپ اس کی زبان بول رہے ہیں. 9 مئی کے واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ جب آپ اس درجے پر بھی آ سکتے ہیں نا, تو آپ پھر اس درجے پر بھی آ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ میں ہتھیار دیں گے, دہلی بلا کے ٹریننگ دیں گے, اور اس کے بعد جہاں جس بیس پر چاہیں گے, جس چھاؤنی پر چاہیں گے, آپ سے حملہ کروا لیں گے. کامرا والا حملہ دوبارہ ہو پائے گا, APS والا حملہ دوبارہ ہو پائے گا, پھر کسی چھاؤنی, پھر کسی امام بارگاہ, پھر کسی مسجد, پھر کسی اسکول, پھر کسی گراؤنڈ, پھر کسی پولیس ہیڈ کوارٹر پہ دوبارہ سے حملے ہوں گے, پھر پولیس موبائل ہوگا, پھر اس پہ اس پہ سب ہو سکتا ہے. پہلے وہ علاقہ غیر میں ہوتا تھا, وہ شہروں میں بھی ہو سکتا ہے. 92 کا دور اپنے آپ کو دہرا سکتا ہے. نئی تنظیم مل چکی ہے آپ کو, نئے لڑکے مل چکے ہیں آپ کو. آپ کو سے مراد انویسٹمنٹ کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اور جب بندہ یوں بول رہا ہوں نا, مجھے تو جانا ہے بیرک, وہ والی بیرک میں جس میں قیدی نمبر 803 ہے, لو کر لو. تو پہلے گلوکوز تو چڑھوا, تجھے بھیجتے ہیں 803. آدمی یہ پوچھے ہوئے اللہ کے بندے, تو اس کو 803 والے وہ باہر نکلوا لے نا, اللہ تیری جرت میں اضافہ کرے. وہ اندر جا رہا ہے, تیرا بیڑا غرق, وہی نامرادی والی سوچ رہے گی. ابے اندر جا رہا ہے, اسے باہر نکال لینا. اور نہیں سمجھے کچھ بات میں کہہ رہا ہوں نا, تعمیری سوچ ہونی چاہیے, تخریبی سوچ نہیں ہونی چاہیے. آپ خود کو یا قوم کو یا ملک کو نقصان پہنچا کے کوئی کام کرو, اس سے بہتر یہ ہے کہ خود کو اور قوم کو ترقی دے کر کوئی کام کرو, وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. کسی بھائی کے ذہن میں درس کے حوالے